من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں ہماری یہ تاریخ اسلام کی 557ویں نشست ہے، جو 9 جون بروز ہفتہ بعد نماز عصر مطابق 18 رجب المرجب 1433 ہجری منعقد ہو رہی ہے. آپ آج کے مقرر صاحب سے بخوبی واقف ہیں، ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد، جو ہمیں کئی مرتبہ اپنے خطابات سے نوازے ہیں، اور آج انہی کے دیے ہوئے عنوان سے ہم مستفید ہوں گے، اور وہ عنوان ہے واقعہ معراج. آج کی یہ نشست کی ابتدا قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی قرأت کلام پاک سے ہوا، اور خادم غلام یزدانی خادم محفل آپ سے مخاطب ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم. ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا. درود و سلام و تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر بندگان خدا کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تاریخ اسلام کے نشست کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا وہ واقعہ معراج ہے. چونکہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آئندہ ایک ہفتے میں واقعہ معراج، شب معراج کی تفصیلات آپ کے سامنے آنے والی ہے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ مہینے کی مناسبت سے اس عنوان پر گفتگو کی جائے. برادران محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، یعنی مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت دراصل سفر معراج کی تفصیل کو ہمارے سامنے رکھتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 25 تا 30 احادیث ایسی ہیں جس میں اس معراج کے سفر کی تفصیلات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ معراج کا جو واقعہ ہوا
یہ کوئی حادثہ اتفاقی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی حالت خواب میں ہوا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی سفر ہوا ہے۔ آپ نے اپنے آنکھوں سے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، آسمانوں کی سیر فرمائی اور پھر زمین کا راستہ مکے سے لے کر بیت المقدس تک طے کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر کہا گیا، وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا گیا، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو اپنے نبیوں کے سامنے واضح کرتا ہے۔ کیوں واضح کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ برگزیدہ شخصیتیں ہوتی ہے جو اللہ کی ان نشانیوں کو بندوں کے سامنے بغیر دیکھے کے بیان کرتی ہے اور لوگوں کو اس طرف ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے۔ چنانچہ سفر معراج یا واقع معراج کے اندر یہی بات سب سے اہم ترین ہے۔ مفسرین نے لکھے کہ نُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، یعنی ان حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا جن حقیقتوں کی تبلیغ اللہ کے رسول انسانوں کے درمیان میں کر رہے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا کہ یہ واقع معراج ایسے وقت ہوا جب کہ دنیا بظاہر نگاہ یعنی دائی حق کو اتنا گرا چکی تھی کہ جتنا گرا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بلند آپ کو عطا فرمایا۔ واقع معراج کے اندر 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے اللہ کے رسول کا معاملہ کیا تھا، دعوت و تبلیغ کس مرحلے سے گزر رہی تھی۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جو آپ نے سفر میں طے کیا، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ سفر معراج کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیسے سربلندی عطا فرمائی۔ لازمی چیز ہے کہ یہ تینوں مرحلوں کی تفصیلات ایک نشست کے اندر مکمل نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا میں آج اپنی گفتگو کو صرف اشاروں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ معراج کے سفر سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور اسلام کی دعوت کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے شدید ترین حالات سے یہ دعوت گزر رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی مصائب اور مشکلات کا دور چل رہا تھا۔ مکے کی وہ سرزمین اور مکے کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا تھا، وہ لوگ جو آپ کے پاس امانتیں لا کر رکھتے تھے، جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور جب لوگوں کو کہا کہ تم اس دعوت کو قبول کر لو، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، کہا کہ ہم اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے تو کہا گیا کہ آپ دستبردار ہو جاؤ اس دعوت سے۔ جب آپ نے کہا کہ میں دستبردار نہیں ہوں گا اس دعوت سے، بلکہ اگر ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اس دعوت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دھمکیوں کا دور شروع ہوا۔ کہا گیا کہ اگر آپ اپنی دعوت کو ختم نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قید کر دیں گے، آپ کو وطن سے نکالیں گے، آپ سے ساری عزیز اقارب کا جو رشتہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج سے پہلے ایک ایسے مقام پر قید کر کے رکھ دیا گیا تھا جس کو تاریخ میں شیب ابی طالب کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی گھاٹی تھی جہاں پر کسی قسم کا سو آبادانہ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین اور بوڑھے تک وہاں پر قید کر کے رکھ دیے گئے اور ان کو کوئی بنیادی سہولتیں تک نہیں دی جاتی تھی۔ اور یہ عرصہ 1-2 دن، مہینہ 2 مہینے نہیں بلکہ 3 سال کا یہ عرصہ تھا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر اللہ کے رسول کو جو قید کر کے رکھا گیا یہ 3 سال کا عرصہ تھا، اور ان 3 سالوں کے دوران مطالبہ کیا تھا مشرکین مکہ کا کہ یا تو تم اپنی دعوت سے دستبردار ہو جاؤ یا پھر تم اسی طریقے سے قید کی زندگی بسر کرو۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ان قیدیوں کے اندر بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، لیکن کسی نے بھی اس دعوت سے دستبرداری اختیار نہیں کی، بلکہ وہ ثابت قدم رہے، اپنی
اس دعوت پر اور اس ایمان پر جو وہ لائے تھے، یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے کی جو بات تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 3 سال کا یہ مرحلہ رہا، اور تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ خود مشرکین مکہ کے اندر چند شریف النفس لوگوں نے کہا کہ ہم بلا وجہ ان کو قید کر کے رکھے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا ان کو رہا کر دیا جائے۔ اور ایک جو معاہدہ لکھا گیا تھا اور جس کو لٹکایا گیا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر، اس کو دیمک نے کھا لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد ابن عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ان کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی ہے، کیونکہ یہ جو معاہدہ لگایا گیا تھا سارے رشتوں کو توڑ دینے کا اور ان سے قطع تعلق کرنے کا، اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے، لہٰذا اب ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم مزید ظلم کا روا رکھیں۔ چنانچہ رہائی ان کی ہو جاتی ہے وہاں سے۔ شیب ابی طالب سے اللہ کے رسول نکلے، مکے میں آئے، کچھ دن نہیں گزرے، کچھ عرصہ نہیں گزرا کہ آپ کے حقیقی چچا حضرت ابو طالب جو ہر مرحلے میں آپ کا ساتھ دیتے تھے، ہمیشہ آپ کے دوش بدوش تھے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ایسے حالات میں انتقال ہوا جبکہ آپ کو ان کی شدید ضرورت تھی۔ اخلاقی جو تائید حضرت ابو طالب کی اللہ کے رسول کو تھی، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں مکے کا بڑا سے بڑا سردار بھی آپ کی دعوت کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، آپ کو جو ہے نا ستانے یا آپ کو ڈرانے کے معاملے میں جو ہے نا وہ ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے یعنی آپ کے چچا کا انتقال ہوا۔ پھر کچھ عرصہ نہیں گزرا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی وہ رفیق حیات جس نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا تھا اور ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دیے تھے، وہ تھی حضرت القدیۃ الکبریٰ، آپ کی رحلت۔ یہ 2 واقعات ہوئے معراج سے پہلے کے۔ ایک تو شیب ابی طالب کی گھاٹی جس میں آپ قید کر کے رکھے گئے تھے 3 سال تک، وہاں سے واپس آئے اور ابھی دعوت کا مرحلہ ابتدائی دور میں تھا کہ حضرت ابو طالب دنیا سے گزر جانا، پھر حضرت عزیز الکبریٰ کا دنیا سے گزر جانا۔ اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسے غم ہے میرے لیے کہ میرے لیے یہ سال غم کا سال ہے، عام الحزن کا سال آپ نے قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں کسی رسول کا یہ کہنا کہ میرے لیے یہ سال غم کے ہیں، میرے یہ شب و روز رنجیدگی کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس چیز کو جو ہے نا یعنی اس کو محسوس کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کن آزمائشوں سے گزر رہے تھے، کن پریشانیوں سے گزر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مکے والوں سے آپ مایوس ہو گئے اور آپ نے ارادہ کیا، طائف کا سفر طے ہوا۔ اور طائف کا جو سفر طے ہوا، تاریخ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلے پر آپ کی مخالفت کی گئی، چند اوباش بچوں کو چھوڑ دیا گیا، پتھروں کی بارش آپ پر ہوئی، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ ایسا یعنی شدید ترین سفر آپ نے طے کیا، اور اس سفر کے دوران آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے کہ ہم ان 2 پہاڑیوں کو ملا دیں تاکہ یہ قوم نیست و نابود ہو جائے۔ کیوں کہ اس قوم نے آپ کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں طائف والوں کے حق میں بد دعا نہیں کروں گا بلکہ ان کے حق میں دعا کروں گا، اور دعا کے وہ الفاظ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف کے یہ نادان لوگ مجھے نہیں جانتے، میری دعوت کو نہیں جانتے، اے اللہ ان کے آنے والی نسلوں کو تو اسلام کے آستانے پر جھکا، ان کو اسلام کے قریب کر دے، ان کو اسلام میں داخل کر دے۔ یہ دعا آپ نے فرمائی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ میں دنیا میں ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیونکہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے عالمین کے رحمت بنا کر۔ چنانچہ یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات کی تفصیل معراج کے جلسوں کے اندر وقت کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہمارے علماء کرام، ہمارے مقررین بیان نہیں کرتے ہیں، صرف ہم معراج کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، سفر معراج کے اندر جو منزلیں آئی اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ تو بیان ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی بیان ہونا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اعلیٰ ترین منصب عطا کیا گیا، یہ مقام جو کسی نبی کو، کسی رسول کو یہ مقام بلند نہیں ملا، وہ مقام بلند کیوں ملا؟ وہ مقام بلند اس لیے ملا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ہر آزمائش کے مرحلے کو مکمل کر چکے تھے، ہر چیز کو آپ طے کر چکے تھے۔ اب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب یہ دعوت ختم ہو جانے والی ہے،
اس دائی کا خاتمہ ہو جانے والا ہے، ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے دربار میں طلب فرمایا اور اسے ان ساری نشانیوں کا مظاہرہ کرایا جس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ معراج کا واقعہ، معراج کا سب سے روشن ترین پہلو یہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ چاہے مصائب کتنے ہی آئے، مشکلات کتنی ہی آئے، دشمن کتنے ہی پیدا ہو جائیں، لیکن جو بندے اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اکیلے نہیں چھوڑتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی اجرن کر دی گئی ہے، لیکن ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، ہم کتنے مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان کتنا ہے اور اس ایمان پر استقامت کتنی ہے، اس ایمان کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ کتنا ہے، اس ایمان کو یعنی اس اسلام کو غلبہ عطا کرنے کے لیے کیا ہم اپنی جان اپنا مال قربان کرنے کے تیار ہیں۔ معراج کے اس واقعے کے اندر یہ پہلی منزل ہم کو بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے گزرے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے کامیابی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ آپ پورے نبیوں کی تاریخ کو پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارے گئے کہ بچپن ہے، مشرکانہ گھر میں پیدا ہوئے، مشرکانہ ماحول میں آنکھیں کھولی اور اس گھر میں کہ جہاں پر بتوں کی پرستش نہیں بلکہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور بلکہ ان کا کاروبار کیا جاتا تھا، ایسے ماحول کے اندر ابراہیم نے کہا کہ میں ان بتوں کو پوجنے والا نہیں ہوں، میں تو ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں۔ جوان ہوئے، نمرود سے مقابلہ ہوا اور آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا، لیکن حضرت ابراہیم پورے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور اس آگ کو اللہ نے حکم دیا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ پھر اسی طریقے سے بڑھاپے کی منزل آئی، پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، کہا کہ اسے اپنے راہ میں قربان کر دو۔ جب حضرت ابراہیم نے اس جوان سال بیٹے کو قربان کرنے کا عہد کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اب تا قیامت تم کو ہم امام بناتے ہیں ساری انسانیت کا۔ تو اس طریقے سے نبیوں پر آزمائش آتی ہے، نبی ان منزلوں سے گزارے جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ان کے لیے ہر قسم کی رحمتیں اور ان کے لیے ہر قسم کی تائید آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی یہ دراصل اس خالق و کون و مکان کی نمائندگی کرتے ہوئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصائب اور جو مشکلات اٹھائی اور بدی کی طاقتوں سے جو آپ ٹکراتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ اپنے آخری نبی کو اپنے دربار میں طلب کر کے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروا کر اسے بلند ترین اعزاز سے نوازے۔ یہ دراصل معراج کا سب سے اہم ترین پہلو ہے۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نوید سحر آپ کو سنائی گئی یہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی مہینوں اور سال لگ گئے، بلکہ آپ جانتے ہیں نبوت کا جو 10واں سال ہے جس کو اللہ کے رسول نے عام الحزن قرار دے دیا تھا، یعنی رنجیدگی کا سال، غم کا سال، ایسے غم کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے، اپنے رسول کو اس بات پر یقین دلانے کے لیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ بے سہارا نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ حضرت جبرائیل آئے، یہی رجب کی آپ کی 27ویں شب تھی، اور کہا کہ مبارک ہو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا ہے، آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو یہ وہ مقام تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مقام کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تھا کہ اللہ میں تجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، یہ ایسا یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تم کو اپنے دربار میں طلب کر سکوں۔ لیکن جب اصرار ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے معاملے کو طے کیا کہ کوہ طور جل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہیں لا سکے اللہ کے رسول کی کبریائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھ کر۔ چنانچہ یہاں پر ہمارے سامنے سب سے اہم ترین جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام عطا کیا گیا کہ مورخ لکھتا ہے کہ سفر معراج میں ایک منزل وہ بھی آئی کہ جہاں پر حضرت جبرائیل رک گئے اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ اور اللہ کے حضور اتنا فاصلہ رہ گیا جو 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہتا ہے۔ یعنی
مشاہدہ اس طریقے سے کرایا گیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ زمین پر رہ گئے یا آسمان پر رہ گئے، بلکہ عرش الہی کے اتنے قریب ترین ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ یا اس سے کم کا بھی فاصلہ رہ گیا. تو یہ جو قرب خداوندی آپ کو حاصل ہوا اور اس طریقے سے جو نعمتیں آپ پر پوری کی گئی، اس کا مقصد ہر ایک ہمارے سامنے یہی آتا ہے کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دے، یہ بتا دے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ دنیا میں نیک کام کرتے ہیں آپ کی امت کے، ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہمارے پاس ہے، جو لوگ بد کام کرتے ہیں، جو لوگ برے کام کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہمارے پاس ہونے والا ہے. چنانچہ ایک رات جو 27ویں شب تھی، حضرت جبرائیل آئے اور لے کر آپ کو نکلے. اب اس کے اندر تفصیلات آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ معراج کی، کہ ایک ایسا آپ کو جو ہے نا آپ کو سواری پیش کی گئی جس کو تاریخ کی کتابوں میں براق کا نام دیا گیا. اب براق کی رفتار کیا تھی؟ ایسی برق رفتاری تھی کہ انسانی نگاہ جہاں پر پڑتی ہے، تاحد نگاہ وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا. اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا. آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر بعض لوگ جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور جو عقلی بنیادوں پر جواب چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب ایک رات کے حصے میں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پوری رات نہیں، رات کے ایک حصے میں یہ سفر ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک یہ سفر ہوا ہے، بلکہ رات کے ایک حصے میں یہ سفر ہوا. اور کیسا سفر ہوا؟ زمینی سفر. آپ دیکھیے مکے سے یہ سفر شروع ہوا بیت المقدس تک، جبکہ یہاں خود ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، اور یہ ہزاروں میل کا فاصلہ چند دنوں یا چند مہینوں میں طے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس دور میں تو کوئی ایسے حمل و نقل کے ذرائع اتنے تیز رفتار نہیں تھے جتنے کہ آج آپ کے پاس موجود ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کو طے کرایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نکلے مکے سے اور پہنچے مسجد حرام سے اور بیت المقدس تک آپ تشریف لے گئے. اور بیت المقدس پر جانے کے بعد وہاں کیا ہوا؟ سارے انبیاء وہاں پر آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے. سارے انبیاء موجود تھے اور ان سارے انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی. باضابطہ نماز ہوئی بیت المقدس میں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائی. پھر اس کے بعد یہ زمینی سفر وہاں پر ختم ہوا، اور زمینی سفر ختم ہونے کے بعد اب وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا. ایک سیڑھی آپ کو پیش کی گئی، اور عربی میں اسراج راست سیڑھی کوئی کہتے ہیں. چنانچہ ایک سیڑھی پیش کی گئی. اب وہ سیڑھی کیسی تھی، وہ براق کیسا تھا، یہ سفر کیسا ہوا، اس تعلق سے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے کہا کہ اس کی تحقیق میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ عقل لڑاتے رہیں گے کہ صاحب ایک سیڑھی ہے، زمین سے آسمان تک کیسی چلے گئی، پھر آسمان سے 7ویں آسمان تک کیسی گئی، تو اس کا کوئی جواب آپ کو نہیں مل سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کام کر رہی تھی. چنانچہ ایک سیڑھی پیش کی گئی آپ کو، اور اس پر آپ سوار ہوئے، اور آپ کا یہ سفر جو آسمانی سفر ہے وہ سفر شروع ہوا. اور پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. اس کے بعد دوسرے آسمان پر آپ تشریف لے گئے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہے. ان ملاقاتوں کے دوران آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام انبیاء کرام نے بڑا پرتکاب انداز میں خیر مقدم کیا. آپ کو مبارکباد دی اس بات کی کہ آپ یقیناً ہم سب سے برتر ہیں، ہم سب سے آپ معزز اور محترم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دربار میں طلب فرمایا ہے. تو یہ جو آپ کے شان امتیازی ہے، یہ شان امتیازی دیگر انبیاء کو نہیں ملی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے. ان 7 آسمانوں پر ان برگزیدہ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی منزل آئی جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، کہتے یعنی سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اگر میں بڑھوں گا تو یہ اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اور خود میری اپنے ذات کے لیے بھی بات نقصان دہ ثابت ہوگی. چنانچہ وہاں پر آپ رک گئے. اس کے بعد آپ آگے بڑھتے چلے گئے. قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ثم دنا فتدلی. سورہ نجم کی آیت ہے
اس کے بعد اس کی پوری تفصیلات سورہ نجم میں ملتی ہے ہم کو، جس کے اندر کہا گیا کہ پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا۔ کتنے قریب تر ہوئے اللہ کے رسول اللہ کے پاس، ان کے تعلق سے قرآنی آیات اور مفسرین نے بڑی تفصیلات ہمارے سامنے پیش کی ہے، لیکن یہ ایک سفر تھا جو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا۔ آسمانوں کی سیر ہوئی، زمین کا یہ سفر ہوا، پھر اس کے بعد جو اہم ترین چیز امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، واقعہ معراج کے تعلق سے میں یہ بات کل مسجد اجالہ شاہ میں نماز جمعہ کے موقع پر بھی کہا کہ حیدرآباد میں جتنے جلسے شب معراج، شب برات اور شب قدر کے ہوتے ہیں، پاکستان یا بنگلہ دیش یا سعودی عرب میں بھی اتنے جلسے نہیں ہوتے ہیں جتنے جلسے صرف شہر حیدرآباد میں ہوتے ہیں۔ ہزاروں جلسے ہوتے ہیں ایک رات میں، اور ہم اپنی عمر تک ہزاروں جلسوں کو سن چکے ہیں۔ اس کے باوجود معراج کی جو حقیقتیں ہیں اور معراج سے جو سبق ہم کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے اندر کوتاہی ہم نے برتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارے برے کام اور ان کے انجام ہم سنتے ہیں معراج میں، لیکن پھر دوسرے دن سے ہم خود ان کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کو جب جہنم کا مظاہرہ کرایا گیا، آپ گئے، دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، بڑا سخت مزاج، چہرے پر کسی قسم کی کوئی جو نرمی نہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا اللہ کے رسول نے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ دوزخ کا داروغہ ہے، اور دوزخ کے داروغے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے چہرے پر بھی کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، وہ جو ایسے کسی کا خوش دلی کے ساتھ استقبال بھی نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کو ایک ایسے مقام پر متعین کیا گیا ہے کہ جہاں سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جہاں سے بے گناہ گاروں کی جو ہے سو گزر ہوتا ہے وہاں سے۔ چنانچہ جب آپ جنت میں آپ کا مشاہدہ، دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا سبق کا معاملہ ہے۔ معراج کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طے ہوا، آپ نکلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، آپ نے امامت فرمائی، آسمانوں کی سیر کی، یہ سب آپ کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ تھا۔ امت کو اس معراج سے کیا سبق ملتا ہے، اس طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات اس کے اندر یہی کہ اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جنت کے اندر کس قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو رکھا ہے۔ مجاہدین کے لیے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کیا ہے، اس کا تصور ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اگر ہم کو حریر و ریشم مل جائے، قالین پر سونا نصیب ہو جائے، اور لاکھوں روپئے اور کروڑوں روپیوں کی بلڈنگ ہم بنا لے اور بہترین قسم کے جیسے اے سی لگا لے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہم کو مل گئی ہے۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اس سے بہترین قسم کا انتظام کر کے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اللہ یعنی اپنی زندگی کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ چنانچہ جنت کا مشاہدہ کرا گیا، لیکن جو بدکاری کے کام کرتے ہیں ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج مسلم معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں ایسی ہیں جس کو ہم دانستہ یا نادانستہ کرنے کے عادی ہو گئے۔ چنانچہ پہلے ان بدنصیب لوگوں سے آپ کا سابقہ ہوا جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، اور پھر وہ ہونٹ جڑ جاتے، پھر وہ قینچیوں سے کاٹے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، جو یتیموں کے مال پر قابض ہو جاتے تھے، جو یتیموں کے ساتھ رحم